السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، جی میں بریلی سے بول رہا ہوں، زاہد حسین۔ بریلی سے؟ جی زاہد حسین نام میرا۔ جی زاہد صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو مطلب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا اس کا بھی تعلق اس زلزلے سے ہے؟ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اس کے لیے مطلب کیا وعیدیں ہیں، ذرا میں جاننا چاہوں گا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھتیجا ہے تو وہ بہت بیمار رہتا ہے، اس کے دماغ کا ایک آپریشن ہو چکا ہے، اب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی تکلیف میں ہے، اس کے لیے بھی دعا بتائیں آپ۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہم نے تمام مجرموں کی گرفت کی ان کے جرموں کی وجہ سے۔ تو یقیناً جس قسم کا بھی انسان جرم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، عفو و درگزر سے کام لے کر معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ عام طور پر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خطا ہو رہی، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، اس پر اتقا کر کے ہمیں رہنا نہیں چاہیے۔ ہمیں تو رسول رحمت علیہ السلام نے توبہ و استغفار کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو لہٰذا یقیناً نماز کا ترک کرنا یا دیگر منکرات شرعیہ کا خلاف ورزی جو حکام کی جانچ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس طرح کی بلائیں اور وبائیں آتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زلزلوں کے جو اسباب ہوتے ہیں 15 آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جامع ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے، قدر اختلاف کلمات کے ساتھ روایت موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تفصیل بیان فرمائی ہے گناہوں کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا جب امت ان گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، بس انہیں ایسے وقت میں انتظار کرنا چاہیے، رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہایت ہی خطرناک ہوائیں چلیں گی، آندھیاں آئیں گی، اس کا ان کو انتظار کرنا چاہیے، اور زلزلے کا انتظار کرنا چاہیے، زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظار کرنا چاہیے، چہرے ان کے بگاڑ دیے جائیں گے، اس کا انتظار کرنا چاہیے، ان پر پتھر برسائے جائیں گے، ایٹمی ہتھیار سے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، اس کا انہیں انتظار کرنا چاہیے۔ وہ آیات تتتابع، اور مسلسل پیہم آنے والی نشانیوں کا انہیں انتظار کرنا چاہیے۔ اب وہ کون سے اعمال ہے جس کی وجہ سے یہ وبائیں اور بلائیں آتی ہے، اس طرح سے زلزلے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ من جملہ ان کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو فرماتے اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب قوم کا مشترک مال ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگے گا۔ اس کے بعد فرماتے والزکاۃ مغرمہ، شرعی اعتبار سے صاحبان نصاب کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، وہ اس کو اپنے لیے ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھنے لگ جائیں گے۔ وتعلم لغیر الدین، تعلیم حاصل کی جائے گی مگر دین مقصود نہیں ہوگا، دینی تعلیم بھی دنیا کے لیے پڑھیں گے، دنیاوی تعلیم بھی محض دنیا کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا و خوشنودی پیش نظر نہیں رہے گی۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوست کو قریب کر لے گا اور اپنے والد کو دور کر دے گا۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے گانے بجانے والیاں عام ہوں گی، اور ہر طرف اس طرح سے دنیا کے اندر انسان کی تہذیب و تمدن کو تباہ کرنے والی صورتیں سامنے آ جائیں گی۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور ہوگا، آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی۔ واکرم الرجل مخافۃ شرہ، کسی آدمی کی عزت کی جائے گی تو اس کے علم کی وجہ سے، زہد و تقوی کی وجہ سے نہیں، اللہ والے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کہ بھائی بڑا شرانگیز ہے، بڑا ڈاکو ہے، غنڈا ہے، دہشت گرد ہے، روڈی شیڈ ہے، اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو پھر نہیں معلوم کیا کرے گا، یہ حال ہو جائے گا۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا سب سے ذلیل جو شخص ہوگا وہ ان کا سربراہ ہو جائے گا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور بدکار احکام شرع کی خلاف ورزی کرنے والا قوم کا سردار بن جائے گا۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب نوشی عام ہوگی، ریشمی لباس پہنے جانے لگیں گے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے جو گزر چکے ان پر لعن طعن کریں گے، اپنی ناپاک زبانیں ان کی عظمتوں کو مجروح کرنے کے لیے کھول دیں گے۔ جب یہ ہوگا تو فرماتے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، ان بدعملیوں میں مبتلا رہنے والوں کو بھی انتظار کرنا چاہیے۔ کس چیز کا؟ ریحن ہمراء، سرخ ہواؤں کے چلنے کا انتظار کرنا چاہیے، آندھیاں چلائی جائیں گی۔ وہ مزلزلاتن، اور زلزلوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو ہمارے رسول کریم علیہ السلام رحمت للعالمین اس وقت فرما رہے، آج سائنس ابھی اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا دنیا میں کہ زلزلے کیسے آتے ہیں،
اس طرح کی تحقیقات نہیں ہوئی تھی، یہ تو 400 سال پہلے سے یہ تحقیقات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ قربان جاؤ قرآن و سنت کے عظیم ذخیروں پر کہ دنیا ابھی سوچی بھی نہیں تھی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے زمینی حقائق سے بھی پردے اٹھائے ہیں، فضائی کائنات کی حقیقتوں سے بھی امت کو روشناس کروایا ہے۔ قرآن کی عظمتوں پر قربان جائے، کیسا فصاحت و بلاغت والا عظیم کلام ہے جس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن و سنت نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا۔ کب یہ ہوگا؟ آج سائنس اگر ترقی بھی کی ہے تو کیا بتا رہی ہے؟ طبعی اعتبار سے اس لیے ہوتے ہیں زلزلے، اس لیے ہوتے ہیں کہتی ہے، لیکن حقیقی سبب اور وجہ کو دنیا بتانے سے آج بھی قاصر ہے، بے بس ہے۔ زلزلوں کا بھی ذکر آیا ہے قرآن و سنت میں، تو اس کے اسباب کو بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے تاکہ اس طرح کے اسباب لوگ اختیار نہ کریں، ورنہ پھر ان پر بھی وہی ہوگا جو کہ اللہ پاک اس کے رسول کریم علیہ السلام نے وعیدوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دیگر کال بھائی صاحب نے جو سوال کیا تھا ایک اور رہ گیا تھا، بھتیجے کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے، طبیعت بگڑی ہوئی ہے، اس کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے، تو آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اور دیگر سامعین سے بھی ان کو بھی درخواست صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے، اور جملہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی توسط سے۔ اور اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ جن کے دماغ کے اندر جو کیفیت ہے آپ فرما رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک نہایت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اللہ کے ناموں میں لطیف ایک نام ہے، لطیف لطف و مہربانی کرنے والے کو کہتے ہیں، اور دماغ چونکہ اعضائے لطیفہ میں ہے، یا لطیفو کا ورد پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اس میں جو کچھ بھی فطور ہے، جو کچھ بھی نقص اور کمی ہے، اللہ فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی لطف سے دور ہو جائے گی۔ یا لطیف 101 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، بچے کے جو ہے سر پر دم کریں، انشاءاللہ فضل و کرم شامل حال ہوگا۔ انشاءاللہ۔